خضر حیات صاحب جو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بنتے ہیں، انہوں نے پہلے تاریخ دی کہ عید کے بعد میں قرآن کی وہ آیت جس میں گدھے کے حرام ہونے اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت ہے وہ پیش کروں گا۔ اب طالب الرحمن کے تینوں کلپ، اس پہلے حصہ میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ طالب الرحمن کے تینوں کلپوں کا جواب یہ میرے پاس ہے۔ حافظ زبیر علی زئی اور طالب الرحمن صاحب بقول حافظ زبیر علی زئی کے یہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث محقق ہے، یہ اس ناچیز کا شاگرد ہے۔ اور حافظ زبیر علی زئی کی اگر بات صحیح ہے کہ آپ ان کے شاگرد ہیں تو پھر ذرا ادب سے بولیں، کیونکہ آپ کا میں دادا استاد ہوں، آپ کے استاد کا استاد ہوں، اس لیے ذرا خیال رکھنا۔ اب حافظ زبیر علی زئی اہل حدیث عالم جہاں فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کا متن صراحت کے ساتھ قرآن یا احادیث صحیحہ کے خلاف نہیں ہوتا، یہ اہل حدیث عالم ہے۔ اور آگے اس نے مزے کی بات یہ ہے کہ مثال کیا دی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مردہ مچھلی مردار سمندر کو حرام قرار دے تو یہ اس شخص کی حماقت ہی ہوگی، یہ اس شخص کی حماقت ہی ہوگی۔ یہ زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مقدس کی آیت سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن میں مچھلی کو حرام کہا گیا اور حدیث میں حلال، اور قرآن سے استدلال کرے تو وہ بہت بڑا احمق شخص ہے۔ طالب الرحمن صاحب، میں چاہتا تھا بحث گرم نہ ہو، یہ آپ کے اپنے شیخ، آپ کے استاد، پیر و مرشد، آپ کے محقق اہل حدیث مولانا زبیر علی زئی صاحب کا یہ فرمان، یہ صحیح بخاری پر اعتراضات کا علمی جائزہ اور صفحہ نمبر اس کا 20 ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اب حافظ زبیر علی زئی کی یہ عبارت آپ کے تینوں کلپوں کا جواب ہے کہ 3 کلپوں میں آپ نے زور لگایا کہ قرآن نے مچھلی کو حرام کہا، حدیث نے حلال کہا، لہذا تقابل ہے۔ تو یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں جو ایسا قرآن مقدس سے استدلال کرے کہ مچھلی حرام ہے تو وہ شخص احمق ہے، بے وقوف ہے اور الو ہے، یہ حماقت ہی ہوگی۔ تو اب یہ قبول فرمائیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص قرآن مقدس کے مد مقابل روایت نہیں مانتا وہ منکر حدیث ہے۔ تو آئیے ذرا، یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 3978۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے جب کلیب بدر کی روایت پیش کی گئی تو سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے قرآن مقدس کی 2 آیتیں پیش کی، ایک ما انت بمسمع من فی القبور، ایک انک لا تسمع الموتى، اور یہ 2 آیتیں پیش کر کے روایت کی تعویل کی کہ یسمعون بمعنی یعلمون ہے، اور یہ بخاری شریف ہے، روایت کی تعویل کر رہی ہے اور مد مقابل قرآن مقدس کے مسئلہ کہ کوئی مردہ نہیں سنتا اس کو ترجیح دے رہی ہے۔ تو طالب الرحمن صاحب، اگر آپ میں جرت ہے تو ام المومنین پر ذرا انکار حدیث کا فتویٰ داغیے۔ آپ کا یہ فتویٰ ہے جو قرآن کے مقابل روایت نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ تو جہاں حضرت عائشہ قرآن کی 2 آیتیں پیش کر کے مقابلے میں حدیث کی تعویل کر رہی ہیں، اور وہ تو حدیث بھی حضرت
حضرات صحابہ کا زمانہ ہے، اور آپ کے پاس جو روایتیں ہیں وہ انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا، وہاں پر کسی کا راوی شیعہ ہے، کسی کا راوی قدری ہے، کسی کا راوی مرجئہ ہے، کسی کا راوی بلتی ہے، کسی کا راوی خارجی ہے، کسی کا راوی ناسبی ہے۔ ان نواسب اور خارجیوں اور شیعوں راویوں کی روایتوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، اسی بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ، یہ حدیث کا نمبر ہے 1288، اس کو ذرا دیکھنا۔ حضرت ام المومنین کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پیش ہوئی کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سامنے میں کیا پیش کیا؟ فرمایا حسبکم القرآن۔ طالب الرحمن صاحب، یہ ام المومنین فرما رہی ہیں حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، بلا تزر وازرۃ وزر اخری۔ قرآن مقدس کا مسئلہ یہ ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روئیں میت کے گھر والے، عذاب میت کو ہو ان کے گناہ کا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ام المومنین نے پیش کی۔ اب ذرا جرت کیجئے کہ قرآن مقدس کے مقابل جو روایت نہیں مانتا اس کو عام منکر حدیث کہتے ہیں۔